حاضرین محترم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے اور میں منعقدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل کو سجا کے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پہ حاضری کا شرف حاصل کر سکیں۔ سرکار کے میلاد کی محفل میں آنا ایک بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی عطا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آ جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ رب کی کتنی رحمتوں کے بارش کے نیچے نہا رہا ہے، بعض اوقات ادراک نہیں ہوتا۔ مثلاً چھوٹا بچہ ہے نا، ماں باپ اس کو پکڑ کے چوم رہے ہوتے ہیں، وہ رو رہا ہوتا ہے، حالانکہ اگر اس کو احساس ہو کہ کتنی محبتیں نچھاور ہو رہی ہیں اس پر تو وہ پلکاریاں مار مار کے ہنسے، لیکن وہ رو رہا ہوتا ہے، اس کو علم نہیں ہوتا، اس کو ادراک نہیں ہوتا، اپنی کج علمی اور کم عقلی کی وجہ سے وہ رو رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ تو محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم رب کی کتنی عطاؤں کے زیر سایہ ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اور اکثر دیا کرتا ہوں کہ اگر علاقے کے کسی وڈیرے ایم این اے ایم پی اے وزیر کسی شوگر مل کے مالک کے بیٹے کے ولیمے کا کارڈ آ جائے میرے نام کا، لکھا ہو جناب چودھری محمد سرور خان صاحب گوپنگ، تو میں سب کو دکھاؤں گا، دیکھو میرے نام کا کارڈ ہے، اس کا مجھے بلایا اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں۔ کوئی آیا گیا ہوگا، اگر میں زیادہ شرمیلا ہوں نا تو میں بیٹھک میں رکھ دوں گا تاکہ کوئی آیا گیا ہر کوئی دیکھتا جائے کہ فلانے کی شادی کا کارڈ جو ہے نا وہ گوپال صاحب کے لیے آیا۔ بھائی سے عزت ہوگا، بھائی سے توقیر ہوگا کہ ایک بڑا آدمی ہے علاقے کا جس کو رب نے عزت بخشی ہوئی ہے، اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ ذرا سوچیں، ہم سارے اس وقت رب کے حبیب کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، ذرا سا بھی احساس ہونا یہ کہ یہ محفل ایسے نہیں ہے، ہم ایسے آئے نہیں ہیں، ہمارے اوپر میرے رب نے رحمت کا ارادہ کیا ہے تو آئے۔ اچھا، اس کے اوپر ایک دن میں نے یہ بات کی تو ایک بندہ بعد میں مجھے کہنے لگا کہ یہ کیا بات آپ نے کر دی تھی، یہ تو کوئی وہابی دیوبندی بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، میں چونکہ بالکل اپنے عقائد میں بالکل واضح ہوں، مجھے یہ وہابی دیوبندی شیعہ میرے دل میں کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ یہ تو ٹھپے منہ ہے نا جو عوام کے کمر پہ بچپن میں کسی نے لگا دی ہے۔ کوئی بچہ گیا پڑھنے کے لیے، الف با تا قرآن کی الف لام میم، اور مولوی نے پیچھے ٹھپا لگا دیا، بیٹا تو وہابی، بیٹے تو دیوبندی، بیٹے تو شیعہ، بیٹے تو یہ، تو غیر مقلد، تو۔ اب وہ بچے کو پتا ہے کہ کیا ہوں میں؟ بچے کو نہیں پتا، بچہ وہاں سے قرآن پڑھ کے نکلتا ہے لیکن بعد میں وہ کہتا ہے جی ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہیں کیا، نام ایک چپک گیا ہے، نام ایک چپک گیا ہے۔ اور عوام میں اس لیے تخصیص نہیں کرتا، ہاں علماء کو پتا ہے تو ان کے علماء اور ہمارے علماء وہ ایک اور بات ہے، وہ جان کر اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ ہیں۔ یہ جو عوام ہے ان کو علم نہیں ہے کہ یہ فرق کیا ہے، یہ وہ ٹھپوں والی کہانی۔ تو اگر کوئی بندہ، کوئی دیوبندی بیٹھا ہو، کوئی شیعہ بیٹھا ہو، کوئی وہابی بیٹھا ہو، کوئی اہل حدیث بیٹھا ہو، یا کم از کم وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں اہل حدیث ہوں یا میں وہابی ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک میرے رب کی رحمت نہیں ہوگی کوئی میلاد کی محفل میں نہیں آتا۔ تو کہنے لگا جی وہ پھر اس پر بھی رحمت ہے۔ میں نے کہا یہ تو پھر تم مسلکی اختلاف کی بات کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی یہودی بھی میرے آقا کی محفل میں بیٹھا ہے میلاد کی تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے تو آیا ہے۔ ابھی تک میرے رب نے
ابھی تک میرے رب نے اس کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کیے. میرا رب اب بھی موقع دے رہا ہے. میرے نبی کی محبت کی ابتلا لے لے. گرفتار حب مصطفیٰ ہو جا. اپنے گلے میں توق غلامی محمد ڈال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بغیر رحمت کی کوئی میلاد میں آتا ہے کیا؟ کوئی آ سکتا ہے کیا؟ بھائی نبی کے اس کے حبیب کی محفل ہو، کسی ایرے غیرے کو بلائے گا؟ وہ کسی ایرے غیرے کو تھوڑی بلائے گا، اسی کو بلائے گا جو مستحق عطا و رحمت ہوگا. اور عطا و رحمت کے مستحق ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ بڑا نیک ہو، بڑا پاک ہو، بڑا پاکیزہ ہو، بلکہ گنہگار تو رحمت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. اس کے لیے دل میں ایک انگار چاہیے سلگتا ہوا رسول کی محبت کا. دنیا کی محبت ہے، اس میں تھک جاتے ہیں ہم، کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، ایک ایکڑ زمین پہ 2 مربع بنا لیتے ہیں مرتے دم، پھر اپنی آنکھوں کے سامنے اولاد کو اس پر لڑتے بھی دیکھتے ہیں. کوئی حسن سے محبت کرتا ہے، کوئی مال سے کرتا ہے، کوئی زمینوں سے کرتا ہے، کوئی سر سے کرتا ہے، کوئی اقتدار سے کرتا ہے، کوئی اختیار سے کرتا ہے، کوئی تعیش سے کرتا ہے، کوئی تخت سے کرتا ہے، کوئی تاج سے کرتا ہے. لیکن یقین جانیے ہر شخص ایک نہ ایک دن اپنی اس محبت میں تھک جائے گا. اور اگر کوئی محبت ایسی ہے جس میں تھکے نہ اور محبت میں اور بارفتگی پیدا ہو جائے تو وہ صرف ایک ہی محبت ہے، اور وہ ہے رسول کی محبت. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. جیسے جیسے دوا کرتے جاؤ گے یہ مرض بڑھتا جائے گا. اسی لیے کہا نا کہ رب تعالیٰ سب کو رسول کی محبت کی ابتلا عطا فرمائے، مریض حب عشق مصطفیٰ کر دے. اب ذکر محفل ہو میرے آقا کی اور سرکار کی سیرت کا ذکر نہ ہو، یہ ادھوری رہ جاتی ہے بات. حب کی بات ہو لیکن سیرت مصطفیٰ کا ذکر ضرور ہونا چاہیے. حاضرین محترم، مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ دائیں بائیں ہماری باپردہ خواتین بھی یہ بات سن رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کی حیات طیبہ سے میں خواتین کے مختلف رشتوں کے تعلق اور تعظیم کو ایک دفعہ واضح کروں، کوشش کروں. دیکھیں، ہم لوگ عمومی طور پہ خواتین کے ساتھ کچھ بہتر سلوک کرتے ہیں کسی بھی شکل میں. سب سے پہلا رشتہ ماں کا. اب پہلے تو بچپن ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں اب ماں کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں. بچپن میں اس نے پالا ہے، پوسا ہے، اسکول جاتے ہوئے وہ کوشش ہوتی ہے دیسی گھی چوپڑی روٹی دے دوں بیٹے کو، پورا دن گزارے گا. اب دیکھو جب داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، جب ہم خود بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس وقت وہ ماں یاد آتی ہے جو قبر میں جا سوئی ہے. وہ جوانی کیسے اس نے گھولی تھی، اور میری اس توانائی کے اندر اس کی جوانی دراصل میرے جسم میں شامل ہے، کیونکہ اس نے اس کا سرما کر دیا، اپنی ہڈیوں کو پیس دیا میرے عروج کے لیے، میری ترقی کے لیے، میری تنومندی کے لیے، میری تناوری کے لیے. میں مسافر خانہ خانقاہ شریف بہاولپور کی علاقہ ہے،
وہاں پہ میں تھا تو یہ ووٹر لسٹوں کی تصحیح ہو رہی تھی ان دنوں، 1999 کی بات ہے، 2000 کی ہوگی. تو وہاں پر میں صبح صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا پرچون کی دکان پہ. تو اس نے نا ایسے 1 روپیہ دیا اور کہا کہ چاچا، میں سن رہا ہوں، میں گزر رہا ہوں وہاں سے، نماز پڑھ کے ساتھ ہی مسجد تھی وہاں سے واپس آ رہا ہوں فجر کے بعد، ویسے جیسے ہلکی ہلکی سی روشنی ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نے آواز سنی کہ یہ 1 روپے کا گھی دے دو. اسکول کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، نیچے چپل تھی بچے. تو جب میں نے آواز سنی کہ 1 روپے کا گھی دے دو تو مجھے یقیناً یہ بات آئی کہ اس کی ماں نے بھیجا ہے. کیونکہ ماں کو کہ دل کو یہ بات گوارا نہیں ہو رہی ہوگی آج بیٹے کو سوکھی روٹی کے ساتھ اسکول. اب یہی ماں یہ جب بوڑھی ہو جاتی ہے نا ایسے، موٹے والا شیشہ لگ جاتا ہے، جب نظر نہیں آتا ایسے ٹٹولتی ہے، بجھتی آنکھیں، ٹٹولتے ہاتھ، لڑکھڑاتے قدم. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اولاد ہنستی ہے. کوئی بات کریں وہ سمجھ نہیں آئی، کان میں نہیں آئی، ہاں ماں نے تیسری دفعہ کیا تو بیٹا ہنس پڑا، اس کو سمجھ نہیں آتی. ماں بیٹا جا رہا ہے نوکری پہ جا رہا، ماں کہتی بیٹے بات تو سنتا جا، بیٹے بات تو سنتا جا. میری اما دیر ہو گئی میں اسکول سے دفتر سے لیٹ ہو جاؤں گا. موٹر سائیکل کو کک لگائی بیٹے. ماں کی اہمیت نہیں تھا، جو کام لینا تھا ماں سے وہ لے لیا. اس مشین نے جتنا چلنا تھا چل لیا، ابھی سائڈ پہ کرو. پرانا اسکوٹر ہو گیا، یہ پرانا اے سی ہو گیا. یہ مائیں مشینیں نہیں ہوتی. اس نے اپنی اینک کا شیشہ تبدیل کرانا ہوگا، پوتے نے توڑ دیا ہوگا، تیرے ہی بیٹے نے شرارت کرتے ہوئے توڑ دیا ہوگا. اب وہ ڈر رہی ہے کہ اب وہ کہے گی تو بیٹا ناراض نہ ہو جائے. ماں کو خوف ہے کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے. میں نے کہہ دیا کہ بیٹے یہ شیشہ ٹوٹ گیا، شیشہ تو لگوا دے، میری دنیا دھندلی ہو گئی ہے. وہ جو تجھے نور بصیرت دیتی رہی، جب تجھے سمجھ نہیں تھی پاکی کیا ہے ناپاکی کیا. میرے آقا کی والدہ سرکار جب پیدا ہوئے تو یتیم، سید عبداللہ علیہ السلام دنیا سے جا چکے، والدہ ہیں، محبت کر. عظیم ماں ہے، عظیم ماں، عظیم ترین ماں ہے. جس نے میرے آقا کو جنا ہے اس سے عظیم ماں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس کی عظمت کی گواہی اس کا بیٹا ہے. کیونکہ عظمتوں کے سب استعارے میرے نبی کے پاؤں پر قربان ہوتے ہیں. وہ 6 سال کے میرے آقا اور بیوی پاک یثرب سے مکہ تشریف لا رہی. اس وقت تو یثرب بھی تھا جو درمیان میں مقام ابوا آتا ہے. ویسے تو پورا عربی تقریباً لخ و دق صحرا ہے اور نخلستان کہیں کہیں ہوں گے، لیکن یہ علاقہ بالکل جیسے جلا ہوا، کالے کالے پتھر ایسے بکھرے ہوئے ہیں. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو کالے کالے پتھر ایسے مٹیالی زمین پر ایسے بکھرے ہوئے ہیں جیسے کہیں بہت پہلے کبھی کسی آتش فشاں نے کالا لاوا اگلا ہو اور بارشوں کی وجہ سے وہ لاوا ٹوٹ گیا ہو اور پتھروں کی مانند بکھر گیا ہو. کوئی درخت و کجا جھاڑی دور دور تک نہیں ملتی، اور دھوپ کی شدت ایسی تھی کہ میں ایئر کنڈیشن گاڑی میں تھا، ٹویوٹا کی ایئر کنڈیشن گاڑی تھی، بڑی اچھی، بڑی 7 سیٹر.
تو اس کے اندر تپش محسوس ہو رہی تھی، مسلسل اے سی چل رہا ہے. اس کے بعد میں سوچ رہا تھا جو شخص باہر کھڑا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا. تو میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. یہ 3 افراد پر قافلہ مشتمل ہے. میرے آقا کی والدہ بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، بی بی ام ایمن جو آپ کی خادمہ ہے، اور میرے آقا 6 سال کے. مقام ابا پر بی بی پاک کی بخار ہوا ہے، تپ ہے جسم کو اور شدید پھک رہا ہے بخار میں جسم. اور اب ان کو علم ہو گیا کہ اب میں بچنے والی نہیں، اب وقت آ گیا ہے خالق کائنات سے ملنے کا. تو بی بی ام ایمن کو بلایا، ان کو ہدایت دی کہ میرے جانے کے بعد پھر اس بچے کو میرے اس کے دادا سید عرب حضرت عبد المطلب کے پاس لے جانا اور ان کے حوالے کر دینا. پھر بیٹے کو بلایا. مورخ لکھتا ہے بیٹے کو کہا کہ بیٹے پریشان نہیں ہونا، جس کا آپ کے جیسا بیٹا ہو اس ماں کا ذکر قیامت